یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وأوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون پس ڈرو مجھ سے۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، بنی بنی اصل میں ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابن کی جمع ابنا بھی ہوتی ہے اور بنون بھی ہوتی ہے، تو یہاں بنین تھا اصل میں، تو چونکہ مضاف ہے اس لیے نون اڑ گیا، بنی رہ گیا۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں جیسے عبداللہ ہوتا ہے یہی اس کا معنی ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو ہیبرو میں، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، تو اسرائیل اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہ دو بھائی تھے، یعقوب اور عیسو، دوسرے کا نام عیسو تھا، تو دونوں میں کچھ بنتی نہیں تھی، تو ان کی والدہ نے ان کو اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا، شمالی عراق کے ایک علاقے پدان آرام میں، جہاں یہ تقریباً 20 سال رہے۔ وہاں ان کی شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، بلکہ سارے بچے سوائے بنیامین کے وہیں پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام سمیت 11 بیٹے وہیں پر پیدا ہوئے شمالی عراق میں۔ 20 سال کے بعد یہ ہبرون یا کنعان کی طرف آئے اور وہاں ان کے بیٹے بنیامین پیدا ہوئے، اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی والدہ ایک تھی جن کا نام راحیل تھا، وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام جب 20 سال کے بعد لوٹے تھے تو اس کے بعد بائبل کا بیان ہے، چیپٹر کا نام ہے پیدائش اور آیت نمبر 10 ہے، باب 35 ہے۔ فدان آرام سے آنے کے بعد خدا نے یعقوب سے کہا، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ یعنی اسرائیل نام ان کا یعقوب علیہ السلام کا کس نے رکھا؟ بائبل کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور اگر یہ بات درست ہے تو اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ یہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے اور قرآن میں ان کو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا۔ اگر ان کا نام اسرائیل نہ ہوتا اور صرف یعقوب ہوتا تو اگر یوں کہا جاتا یا بنی یعقوب، تو اب دیکھیے کہ وہ ردم نہیں بنتا جو بنی اسرائیل کہنے میں ہے۔ تو اللہ کے ہر کام اور ہر فیصلے میں ایک مصلحت ہے۔ لیکن بہرحال ایک مختصر سی ہسٹری ہے نام کی کہ یہ نام کیا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو۔ اذکرو کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے ذے کاف رے، ذکر۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے بھولنے کے بعد یاد کرنا، کوئی بات آپ کو بھول گئی تو آپ کہتے اوہ مجھے یاد آ گئی، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مسلسل یاد کرنا، یعنی بھولنے کے بعد نہیں، بس یاد کرتے چلے جانا۔ زبان یا دل پر کسی بات کا آنا، یہ ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ زبان یا دل پر کسی بات کا آنا، خواہ کوئی بات پہلے سے یاد ہو یا یہ کہ بھولنے کے بعد یاد آئے۔ جیسے آپ اللہ کا ذکر نماز میں کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں بیچ میں اور ذکر بھی آ جاتے ہیں، بھولے ہوئے بھی۔ تو اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت،
نعمت جو ہے یہ اسم جنس ہے، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ یہاں نعمتیں کیا ہے، کیونکہ صرف ایک نعمت نہیں تھی نا، بہت سی نعمتیں تھی. تو اسم جنس جو ہوتا ہے عربی میں، اس میں واحد اور جمع دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، مذکر مؤنث کا بھی پایا جاتا ہے. یعنی ناؤن ہے بیسیکلی، لیکن ایسا ناؤن کہ جس میں سنگولر اور پلورل دونوں ہی ایک کٹھے ہوتے ہیں، یعنی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو یاد کرو میری نعمتیں. نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ نعمت نون عین میم اس کا روٹ ہے. فضل، کرم، عطا، فیض، بخشش، نوازش، احسان، انعام، خوشحالی، یہ سارے معنی ہیں نعمت کے. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم لفظ ایک نعمت عربی کو بول دیتے ہیں، کتنی ساری چیزوں کو اس میں سمیٹ لیتے ہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ میری نعمتیں یاد کرو، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جائیں گی کہ جو بھی میں نے تم پر احسان کیے، تمہیں بخششیں کی، نوازشیں کی، جو کچھ تم کو دیا، جو فضل دیا، جو عزت دی، جو خوشحالی دی، دنیا کی نعمتوں میں سے جو کچھ انعام کیا، وہ سب چیزیں علیکم تم پر. وَأَوْفُوا اور پورا کرو. اوفو کا لفظ جو ہے وفا سے ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. واو فے یہ روٹ ہے. وفا کہتے ہیں عہد پورا کرنا یا ناپ تول کو پورا کرنا. اس کا اپوزٹ غدر ہوتا ہے. وفا کا لفظ معنی پورا کرنا، بس چاہے ناپ تول پورا کرے یا وعدہ پورا کرے، عہد نبھائے، یہ سب وفا کہلاتے. تو وفا کا لفظی معنی کیا؟ پورا کرنا، یعنی پورا پورا دینا. تو اس کا اپوزٹ ہے غدر. غدر کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو. غدار جس سے نکلا ہے، یعنی بے وفا. تو اوفو پورا کرو وفا سے. بے عہدی میرا عہد. عہد پیچھے گزر چکا ہے نا. اوفی میں پورا کروں گا بے عہدکم تمہارے عہد کو، یعنی جو عہد تم سے میں نے کیا. وَإِيَّايَ پیچھے پڑھا، ایا کا پڑھا ہے، اب یہ ایا ہے. ایا تاکید کے لیے بیسیکلی آتا ہے. مراد یہ ہے کہ مجھ سے، صرف مجھ سے. فرہبونی، فرہبون کا روٹ ہے رے ہے بے. رہب کہتے ہیں ڈر کو، بس ڈرو مجھ سے. ڈر کی بھی تو کئی قسمیں نا، خوف، خشیت، رہب، روب، یہ سارے ڈر ہیں. تو راہب کا کیا معنی ہے؟ اسی سے لفظ راہب نکلا ہے. راہب کون ہوتا ہے؟ ڈرنے والا، پرہیزگار. عیسائیوں کے ہاں جو ان کے متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، خدا ترس، ان کو کیا کہتے ہیں؟ راہب. تو راہب کا لفظ رہب سے ہی ہے، جیسے ہمارے ہاں پرہیزگار متقی کا لفظ ہے. تو ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط ہو، بے چینی بھی ہو، ڈر لگتا ہو، اور پھر بچے بھی صحیح انسان اس چیز سے جس سے وہ ڈرتا ہے، یا اس کے ڈر سے، ناراضگی سے. اور صرف مجھ سے، بس ڈرو مجھ سے، تاکید کے لیے یعنی ریپیٹ کیا گیا. اصل میں ریپیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک چیز کیوں ریپیٹ کی جاتی؟ یاد دہانی کے لیے، اہمیت کو سامنے لانے کے لیے، اور کوئی وجہ؟ تاکید کے لیے. اچھا، کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن از مدر آف اسکل. کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی چیز جب آپ نے سیکھنی ہو نا، کوئی اسکل آپ کو حاصل کرنی، کوئی علم حاصل کرنا ہے، تو ریپیٹیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، پکا ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے 10 دفعہ پڑھ کے آئیں، 5 دفعہ پڑھ کے آئیں، ریپیٹ کریں سبق بار 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 بار، تاکہ بھولے نہیں. ریٹینشن کس سے ہوتی ہے؟ صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوتی، بار بار پڑھنے سے ہوتی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ خود قرآن کے اندر الفاظ میں بھی ریپیٹیشن ہے، معنی میں بھی ریپیٹیشن ہے، تاکہ بندے بھولے نہیں، بات اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ جائیں، سمجھانے کے لیے. تو سیکھنا ممکن نہیں جب تک کہ آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، ریپیٹیشن سے کام نہیں لیں گے. منافقین اور کفار کے ذکر کے علاوہ خاص طور پر
اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ مخاطب کیا گیا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، اور مدینہ کے علاوہ خیبر میں یہود کی باقاعدہ ایک حکومت تھی، یعنی ان کا اپنا علاقہ تھا. وہ مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ، تو اس معاہدے میں یہود بھی شامل تھے، یعنی وہ بھی مدینہ کے ریزیڈنٹس تھے، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا انٹریکشن ہوتا تھا. تو یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آگے بہت ساری آیات بنی اسرائیل یا اہل کتاب یا یہود کے بارے میں ہوں گی، اور ان میں انہیں کچھ باتوں کی تلقین کی گئی ہے. یعنی تقریباً 14ویں رکوع تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور پھر ان کے اندر بہت سے پیغمبر آتے رہے وقتاً فوقتاً. ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر. حضرت اسحاق علیہ السلام خود بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد بے شمار اور پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے. بنیادی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، والدہ کے کہنے پر کچھ عرصے کے لیے شمالی عراق گئے، پھر واپس فلسطین ہی لوٹ آئے. ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلا لیا. یہ مصر میں کافی عرصے تک ایک باعزت شہری کے طور پر رہے، لیکن پھر فرعون کا دور جب آیا تو اس نے ان کو غلام بنا لیا، اور بنی اسرائیل پر بہت سے ظلم و ستم ہوئے. اسی دوران پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات دی گئی، اور یہ دریا پار کر کے واپس پہنچے اسی علاقے کی طرف. اور ان سے کہا گیا کہ جس بستی سے تم نکلے تھے جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو بہت مضبوط قوم رہتی ہے، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے. لہٰذا انہیں ایک طویل عرصے تک تیہ کے میدان میں یا صحرا میں چھوڑ دیا گیا، جہاں ان کی تربیت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہیں پر ہوا، اور پھر ان کے شاگرد یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے عمالقہ سے جنگ کی اور دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے. اور اس کے بعد ان کے اندر بڑے بڑے پیغمبر آئے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کو ان کے ادوار میں خاص طور پر بہت زبردست عزت ملی، دنیاوی اعتبار سے حکومت ملی، غلبہ ملا، یعنی بادشاہت، دولت، عزت، نبوت، سب کچھ ان کے ہاں جمع ہوا. تقریباً 100 سالہ ان کے اقتدار کا دور ہے یا عروج کا دور ہے. اس کے بعد پھر ان کے اندر زوال آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات شرک اور تفرقہ بازی ہیں، اور پھر دوسری قومیں ان پر مسلط ہوتی ہیں، اور انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر آگے ہم کچھ مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا ایک اور خاص مقصد یہ بھی تھا کہ عرب کے لوگ ان کے علم کی وجہ سے ان سے بہت مرعوب تھے. جیسے کہ آپ جانتے کہ اہل کتاب تھے، اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، اگرچہ عوام ان کی بھی جاہل تھی، لیکن علماء کے وجود کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ان کا ایک خاص رعب اور ایک خاص مقام تھا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود اسلام قبول کریں گے تو وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ علم والے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کتابوں کو، پیغمبروں کو جانتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں تو یہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہاں سچے پیغمبر ہیں، اور اگر انہوں نے بتا دیے تو ہم بھی مان جائیں گے. تو ان کے فتاوی اور ان کی علمی اور دینی قیادت جو تھی وہ بڑی مسلم تھی، اور بہت اس کا ایک یعنی سکہ چلتا تھا. تو جہاں ایک طرف انہیں دنیاوی اعتبار سے ایک مقام حاصل تھا اور دینی اعتبار سے بھی ایک مقام حاصل تھا،
وہاں ان کے اندر بہت سی خرابیاں بھی تھیں، اور خاص طور پر ان کے عوام کے اندر، اور صرف عوام میں نہیں علماء میں بھی تھی. تو ان کو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو، جو پیغمبر اللہ نے تمہارے اندر مبعوث کیا ہے تم اس کا ساتھ دو اور اس پر ایمان لاؤ، اسلام کو قبول کر لو، تو تمہیں اللہ تعالی مزید عزت اور نعمتوں سے نوازے گا. لیکن انہوں نے حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے بھی. اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو پھر ہماری سرداری جاتی، پھر ہماری بڑائی جاتی. اور ان کو شوق کس بات پہ لگا، یا ان کو تکلیف کیا تھی کہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں. عربوں کو تو وہ امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، تو ان کے اندر کیوں پیغمبر آ گیا. اگر یہ ہمارے بیچ میں سے ہوتا تو پھر ہم اس کا ساتھ دیتے. اور یہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے اور اس کی خبر بھی لوگوں کو دیتے تھے، اور آپ کا نام لے لے کر لوگوں پر روب بھی جھاڑتے تھے. لیکن جب آپ آ گئے، تشریف لے آئے، تو سب سے پہلے یہی آپ کے مخالف بن گئے، آپ سے تھریٹنڈ فیل کرنے لگے. تو ہم اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت یا میری نعمتیں. اللہ نے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں عام کی ہیں، چاہے وہ بادشاہت ہے یا دنیا کا مال و دولت ہے یا اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں اصل نعمت یا سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہوتی ہے. تو اگرچہ بنی اسرائیل کو عروج ملا، بادشاہت ملی، دنیا کی حکومت ملی، بہت کچھ ملا، لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز جس کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں دینی سیادت ملی. سیادت کس کو کہتے ہیں؟ سرداری کو، لیڈرشپ. تمہیں دینی لیڈرشپ ملی. تمہارے اندر اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے. تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی جو میں نے انبیاء کی شکل میں اور کتب کی شکل میں تم پر عام کی. اب دیکھیں، خاص طور پر 3 بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تینوں یہ کتابیں ان کے ہاں بھیجی گئی. داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی. تو یہ کتابیں بھی تمہیں ملی، اتنے بڑے بڑے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے، تم پہ من و سلوہ اتارا گیا، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی، یعنی فرعون سے. کس طرح تمہارے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا گیا، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا، یعنی کیا کیا نہیں تمہیں عطا کیا. تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اسی لیے یہاں نعمت لفظ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ نعمتیں. اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انبیاء اور کتب کی نعمت، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے اس کا ذکر. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. کیا معنی ہے اس کا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو. کیا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، اور وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی تمہیں بادشاہت عطا کی. وآتاکم، اور تم کو دیا ما لم یؤت احدا من العالمین، جو دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اتنا کچھ تمہیں عطا کیا. آپ خود سوچئے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا معجزات دیے گئے تھے، اور کس طرح ہوا مسخر کر دی گئی، پرندے مسخر کر دیے گئے، جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی گئی.
لوہا ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا گیا کہ جو چاہیں اس سے بنا لیں، اور بڑے بڑے انہوں نے عمارتیں تعمیر کی. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کائنات کو مسخر کرنے کے جو دنیاوی علوم تھے وہ بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور کتابیں. ذرا امیجن کریں کہ کیا کچھ ملا بنی اسرائیل کو. یعنی جو ترقی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اس کے بعد تو پھر ویسی ہوئی نہیں. آج آپ دیکھیں، آج کا انسان جہاز چلا رہا ہے اور اڑ رہا ہے ہواؤں میں، وہ اس دور میں کس طرح ہوا پر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے، کس طرح ملکہ سبا کا تخت پورے کا پورا اٹھا کر، یعنی وہ پورا جو تخت تھا ملکہ سبا کا کتنا بھاری ہوگا، وہ ایک لمحے میں وہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا. اتنی تیز رفتاری تو آج کل کمیونیکیشن کے دور میں بھی شاید آپ کی ای میل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہو، اس سے پہلے ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا تھا. یعنی کتنی فاسٹ کمیونیکیشن تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا. دنیاوی ترقی بھی مراد ہے اس سے، اور دینی اعتبار سے بھی. ایک نہیں 3 کتابیں ان کے پاس بھیجی گئی. تو کتنی اللہ نے عزت دی تھی، کتنا کچھ عطا کیا تھا. تو ان نعمتوں کو اے بنی اسرائیل جو تم بھول چکے ہو ان کو تم یاد کرو، اور وہ دین جو تم نے بس اب ایک رواجی اور سماجی دین بنا رکھا ہے اس سے نکلو، اس خول کو توڑو، شعور سے کام لو، عقل سے کام لو، اور جو پیغمبر اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے اس کا ساتھ دو. اسی میں تمہاری عزت ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں. اب جو نعمتیں ہیں اس میں آپ اس سارے کو امیجن کریں گے کیا کیا ملا بنی اسرائیل کو. یہ تو ایک خلاصہ ہے، اس کی تو بہت تفصیل ہے آگے. التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی. اور پھر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 47 میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت فوقیت دی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اللہ کے ساتھ کیا عہد تھا بنی اسرائیل کا؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے. یعنی وہ عہد پورا کرو جو تم نے آخری نبی کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا، جو تم سے عہد دیا گیا تھا. کیونکہ ان کی کتابوں میں اس عہد کا ذکر موجود ہے. سورۃ المائدہ کی آیت 12 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد ہے. ٹھیک ہے. اوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو نبھاؤ. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کروں گا. یعنی تمہیں مزید عزت و اکرام سے نوازوں گا. اب دیکھیے کہ یہ جو انداز ہے نا، تم وعدہ پورا کرو میں پورا کروں گا، تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا، یہ بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں. مثلا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر اسی طرح ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری کرے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ضرور اپنا رستہ ان کو دکھائیں گے، ہم بھی ان کو ضرور ہدایت دیں گے. اور اسی طرح وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ کیا ہے؟ ویسی ہی برائی ہے. اسی طرح
قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کسی نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے جسے ہم بھول چکے ہیں کہ ملے گا وہی جو کرو گے. جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا. کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو خود اپنے پہ کرو گے. اللہ کے ساتھ عہد نہیں پورے کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا جو عہد ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسے کو تیسا. تو اگر دنیا میں کسی کو وہ نہ بھی ملے تو قیامت کے دن تو مل کے رہے گا. وہ دن تو ہے ہی کیا. سب سے پہلا تعارف قیامت کا کیا پڑھا آپ نے قرآن میں؟ یوم الدین. کیا معنی ہے یوم الدین کا؟ بدلے کا دن. یہ ہے قیامت کا پہلا تعارف قرآن میں، بدلے کا دن. یہی بدلہ ہے. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. اور آج امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ یعنی بات تو بنی اسرائیل کی جا رہی، لیکن ہم سب کے لیے بھی یہی ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں. ہم قرآن کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ کافروں کی بات ہے، یہ مشرکوں کی بات ہے، یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل اور یہود کے بارے میں کہا گیا. اور ہم تو ہیں سچے پکے مسلمان، سارے وعدے ہمارے لیے. تو اگرچہ خطاب ان کو ہے لیکن آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون بنی اسرائیل کے لیے اور ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے. سب اس کی مخلوق ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، پورا کرو میرے عہد کو، میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اگر تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری خطائیں تم سے دور کر دوں گا، اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. فمن کفر بعد ذالک، اور جس نے اس کے بعد انکار کر دیا، کس سے؟ انہی کاموں سے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، بہک گیا، وہ اس نے رستہ گم کر دیا. دلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راہ گم کرنا. اس نے راہ گم کر دی، جس نے اپنے فرائض ہی نہیں نبھائے، وعدے ہی نہیں پورے کیے. ٹھیک ہے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ڈرو. اور جہاں تک جو بات ہوئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ آنے والے اور تم اس کا ساتھ دینا، اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 157 میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. اور اس میں آپ خود جا کر اگر پڑھیں مزید اور دیکھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ان کے ہاں باقاعدہ لکھا ہوا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا، مٹا دیا، چھپا دیا، لیکن واضح طور پر یہ بات ان کو بتائی گئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اور اس کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ وہ کیا کرے گا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. خلاصہ کیا ہے کہ جو ایسے نبی کا ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی تائید کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا، یہی کامیاب ہونے والے. تو تم اس وعدے کو پورا کرو جو تم سے لیا گیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا. آج وہ وقت آ گیا ہے، اگر تم پورا کرو گے تو میں بھی تمہیں مزید انعام سے نوازوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی. یہ کیوں کہا گیا صرف مجھ سے ڈرو؟ بات یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مان نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے. اب دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی بڑی عزت تھی، وقت تھی، روب تھا، مقام تھا، دینی سعادت تھی. سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمارے ہاں بھی اس گئے گزرے دور میں جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی تو لوگ کس سے رجوع کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے لیے کسی بات کو؟ علماء سے رجوع کرتے ہیں نا. اچھا فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو فلاں درس دے رہا ہے یا فلاں سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہیں سے جا کے کنفرم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عربوں کا حال یہ تو، وہ تو امی تھے، ان پڑھ جی، ہمیں تو کچھ پتا نہیں. آپ یہ عالم ہیں، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں، یہ واقعی پیغمبر ہے؟ اب علماء بنی اسرائیل اس طرح پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری نشانیاں پوری ہو رہی تھی وہاں. آپ کو معلوم ہے کہ صرف علماء کیا، ان کے عوام کو بھی پتا تھا. اسی لیے سلمان فارسی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا، اور پھر وہ صدقہ لے کر گئے اور کہا کہ صدقہ لیتے ہیں یا تحفہ لیتے ہیں، تو آپ تحفہ لیتے تھے مگر صدقہ نہیں قبول کرتے تھے. تو یہ نشانیاں تک انہوں نے اپنے عوام کو بتائی تھی، جو پیغمبر آئے گا وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو عوام میں سے جس کا شعور جاگا اس نے پھر خود اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھ کے حق قبول کر لیا اور اپنے علماء کی کچھ نہیں سنی، اپنی عقل سے کام لیا. کیونکہ امتحان ہے نا انسان کا، انسان کو اپنے آنکھ سے حق کو پہچاننا ہوگا، کسی اور کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آپ فیکٹس کو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کے علماء کو بڑا ہی خوف تھا. اگر ہم نے آپ کو پیغمبر مان لیا تو یہ سارے ہمارے عقیدت مند تو ادھر چل پڑیں گے، ہماری کرسی کا کیا بنے گا؟ ہماری کرسی کا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہم سے کون فتویٰ لے گا؟ ہمارا کاروبار کہاں سے چلے گا؟ پھر تو ہمیں چھوڑ جائیں گے لوگ، وہ ہمیں تو کوئی چندہ نہیں دے گا. یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کے علماء کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے، کہ ہماری اہمیت کم ہو جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ عوام دیکھ رہے ہیں علماء کی طرف، اور علماء کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپا رہے ہیں، جاننے کے باوجود کہ آپ سچے نبی ہیں نہیں بتا رہے لوگوں کو. کس ڈر سے؟ کہ یہ لوگ پھر سب ادھر دوڑ جائیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. کیوں تمہیں اندیشے ہیں اور کیوں دنیاوی مفادات کے جانے کا ڈر ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ پیغمبر کو مان کے تمہاری عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں کم ہوگی. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں بھی تمہارے سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں عزت دوں گا. یعنی آپ دیکھیں نا، اگر کوئی نعمت آپ کے خاندان کو مل جائے تو اس پر تو آپ خوش ہیں، اگر کسی اور کے ہاں ہو جائے کچھ تو آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں نا کہ سب لوگ تو اب ادھر چلے جائیں گے. تو وہ خاندانی تعصب بھی تھا نا، نسلی تعصب تھا. آپ کو پتہ ہے یہود کے اندر بہت سخت نسلی تعصب تھا. آج بھی جو شخص بورن یہودی نہ ہو تو اس کو یہودی نہیں مانا جاتا. اور پھر مزید
دلچسپی کی بات آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جس شخص کی ماں یہودی نہ ہو جب تک تو وہ نہیں یہودی ہوتا. باپ کے یہودی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باپ اگر یہودی ہے اور ماں مثلا مسلمان ہے اور بچے بے شک یہودی ہیں تو وہ یہودی نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے جب تک ماں یہودی نہ ہو. وائی؟ سب کچھ تو سکھاتی ماں ہے. اصل تو تربیت کی جگہ ماں ہے. جو گھٹی میں چیز ماں ڈالتی ہے وہ باپ تھوڑی ڈال سکتا ہے. ان کے ہاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس ماں کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہی اصل میں پھر وفادار ہوگا. کیونکہ عموماً بھی آپ دیکھیں تو بچوں کی ماں سے وفاداری باپ کی نسبت زیادہ ہوتی. قدرتی بات ہے کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، اور پھر مائیں کچھ اپنا بنا بھی لیتی ہیں ان کو. تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک عام حالات کی بھی بات ہے نا. نارملی بھی آپ دیکھیں کہ بچہ عموماً ماں سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مائیں توجہ نہ کریں تو پھر وہ جو چاہیں بن جائیں. تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جب تک دنیا کا ڈر نکل کے اللہ کا ڈر آ نہیں جاتا بندہ سیدھے رستے پہ نہیں چلتا. یہ تعصبات نہیں ٹوٹ سکتے. انسان ایک خاص ماحول میں جب ہوتا ہے نا تو اس سے وہ کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی جب تک ڈی کنڈیشننگ نہ ہو، وہ اس خول کو توڑے نہیں اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھے، اس وقت تک صحیح رستہ نہیں نظر آتا. تو صرف مجھی سے ڈرو. میرے حکم ماننے میں جتنی بھی مصلحتیں اور اندیشے اور خوف لاحق ہیں تمہیں، ان سب کو بھول جاؤ، ان کو چھوڑ دو. اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ کو چھوڑ کر باقی فائدوں کو تم نے پکڑے رکھا تو وہ فائدے زیادہ دن کام نہیں آئیں گے. دنیا کی عزت کتنے دن کی اگر انسان سوچے. اگر خاندان کی خاطر انسان نہیں کوئی دین اپناتا، کیونکہ بعض لوگ اسلام کی سچائی کو سمجھ جاتے ہیں لیکن اگر انہیں کہا جائے مسلمان ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا خاندان، ہمارا ملک، ہمارے آبا و اجداد، وہ ان کی خاطر حق بات نہیں قبول کرتے. تو انسان اگر حقیقت میں سوچے تو قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ جو زمین پر ہیں، ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہ مل کے نجات دلائیں کسی کو. کلا، ہرگز نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا کی عزت، شہرت، مال و دولت، اولاد، سپورٹ، دوست، چاہنے والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انسان کبھی کسی حق کو کسی کی خاطر نہ چھوڑے کہ کسی کے کہنے میں آ کے وہ حق بات کو اختیار نہ کرے. تو اسی چیز کا یہاں سبق دیا جا رہا ہے.